وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ سلف صالحین روزہ رکھ کے مسجد میں آ جاتے، قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ لوگ کہتے گھر کیوں نہیں جاتے؟ قالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا، ہم تو اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے مسجد آئے ہیں کہ یہاں قرآن پڑھیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، غیبت کی تو روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور سلف صالحین کا طریقہ یہی تھا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو پایا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بارے میں بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کا انداز زندگی کیا تھا، وہ صرف نماز روزے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نماز روزے کے ساتھ جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے رکتا ہے، زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، وہ اس کو عبادت سمجھتے۔ یہ ہے سچی عبادت کرنے والا، جس نے روزہ رب کے لیے رکھا، جس نے نماز اللہ کے لیے پڑھی، تبھی تو اس کی زبان خوبصورت بنتی ہے۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے ایک شخص روزہ رکھتا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہے، اس کا لیٹنا بھی عبادت ہے کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ ما لم یغتب، شرط یہ ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی عزت کو نہ اچھالے، کسی کے بارے میں اپنی زبان کو نہ کھولے۔ عبداللہ ابن خیار اس لیے کہا کرتے تھے کان یقول فی مجلسی اللہم سلمنا وسلم المؤمنین منا، روزہ رکھتے اور یہ دعا کرتے اللہم سلمنا، اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچا لے، وسلم المؤمنین منا، اور مومنوں کو ہماری زبانوں سے بچا لے، ہم مومنوں کی عزتوں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ رب تعالی زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، زبان درست نہ ہو دل درست نہیں ہوتا۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک خوبصورت نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل خوبصورت نہ ہو، اور دل خوبصورت اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک زبان اس کی خوبصورت نہ ہو، اور وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں۔ رب تعالیٰ میری اور آپ کی زبان کی حفاظت فرمائے۔ اور خوشخبری سنیے، خوش نصیب ہے، بختور ہے، سعادت مند ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پہ رب کے سامنے رو لیتا ہے، اور اپنے مقصد سے گھر سے باہر نکلتا ہے، وگرنہ گھر میں ہی قرار پکڑتا ہے۔